اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری، مزید 42 شہادتوں کے بعد جان سے جانے والے فلسطینیوں کی تعداد 218 ہو گئی۔ 74 بچے اور 40 خواتین بھی شامل۔ گزشتہ رات کے بڑے فضائی حملے میں ہسپتال اور رہائشی عمارتیں بھی نشانہ بن گئیں۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی، الجیریا اور نائجر کی درخواست پر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس 20 مئی کو طلب۔ اقوام متحدہ کے صدر وولکن بوزرکیر نے اجلاس بلانے کی تصدیق کر دی۔ It's my pleasure and my honor to visit Foreign Minister, His Excellency Shah Mahmoud Qureshi, and I am proud to meet him. اسلام آباد میں تعینات فلسطینی سفیر احمد جواد امین کا حکومت پاکستان سے اظہار تشکر۔ کہا پاکستانی حکومت نے فلسطینی عوام کا ساتھ دیا، پاکستان مصیبت کی اس گھڑی میں فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ غزہ کشیدگی روکنے کے لیے پاکستان کا سفارتی مشن، وزیر خارجہ ترکی روانہ۔ شاہ محمود قریشی سوڈان، فلسطین اور ترکی وزرائے خارجہ کے ساتھ امریکہ جائیں گے، جہاں مختلف شخصیات سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ ہم امہ جس میں پاکستان کی کلیدی آواز ہے اور دیگر مسلم ممالک کی کلیدی آواز ہے، یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فی الفور جنرل اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے، کیونکہ سلامتی کونسل کو تو ویٹو کیا جا سکتا ہے، جنرل اسمبلی کے اجلاس کو ویٹو نہیں کیا جا سکتا۔ قومی اسمبلی میں اسرائیلی بربریت کے خلاف اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور۔ قرارداد وزیر خارجہ نے پیش کی۔ مسجد اقصی پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ فلسطینیوں کی نسل کشی بند کروانے کے لیے سیکیورٹی کونسل سے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ پارلیمان 22 کروڑ عوام کے ساتھ مل کر آج ایک متفقہ طور پر مذمت کی قرارداد لے کر آئے اس ہاؤس کے اندر، اور اس کے ساتھ ٹھوس تجاویز دی جائیں کہ آئندہ جمعے کو یوم القدس طور پر منایا جائے۔ شہباز شریف نے حکومت کو مشترکہ قرارداد اقوام متحدہ کے اسلام آباد دفتر میں دینے کا مشورہ کر دیا۔ کہا قبلہ اول مسلمانوں کے اتحاد کا مظہر بن گیا ہے، جمعے کو یوم القدس منایا جائے۔ وزیر خارجہ نے اصولی موقف اپنانے پر اپوزیشن لیڈر کو سلام پیش کر دیا۔ جناب اسپیکر، قائد حزب اختلاف نے مسئلہ فلسطین پر جن الفاظ کا اور جذبات کا اظہار کیا ہے، میں انہیں سراہتا ہوں۔ تقریروں اور قراردادوں سے باہر نکلیں اور عملی اقدامات کیجیے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے جذبات اور احساسات فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو سکون نہیں ملتا؟ بحر عرب میں بننے والا شدید سمندری طوفان ٹاؤکٹے بھارتی ریاست گجرات کے ساحل سے ٹکرا گیا۔ گجرات میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش جاری، ساحلی علاقوں میں سمندری پانی داخل۔ طوفانی ہواؤں کی رفتار 133 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ۔ کراچی والوں کا امتحان مزید 2 روز جاری رہے گا۔ سمندری طوفان ٹاؤکٹے کے اثرات نمایاں، سمندری ہوائیں بند ہونے سے پارہ 40 ڈگری تک پہنچنے کا امکان۔ ماہرین نے آج شہریوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ دے دیا۔ حکومت نے اوگرا سمری مسترد کر دی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رہیں گی۔ اوگرا نے پیٹرول پر 1 روپے 90 پیسے اور ڈیزل پر 3 روپے 25 پیسے فی لیٹر اضافے کی سفارش کی تھی۔ چیئرمین نیب نے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے میں مبینہ بے ضابطگی کا نوٹس لے لیا۔ نیب راولپنڈی کو تحقیقات کا حکم، تمام پہلوؤں سے جائزہ لے کر ذمہ داران کا تعین کرنے کی ہدایت جاری۔
راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل، وزیر اعظم کے قریبی دوست اور معاون خصوصی بیرون ملک پاکستان کی زلفی بخاری نے استعفیٰ دے دیا۔ رنگ روڈ اور ریئل اسٹیٹ منصوبوں سے تعلق کا انکار، کہا شفاف تحقیقات کے لیے عہدے سے الگ ہوا ہوں۔ سٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک میری یا میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میرے خاندان، میرے قوم کی کسی ایک فرد کی 1 انچ ایک مرلہ ثابت ہو جائے تا یاد سیاست پورا خاندان چھوڑ دے گا۔ رنگ روڈ منصوبے میں میری زمین ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا، وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کا اعلان، کہا اگر کسی کے پاس کوئی شواہد تھے تو سامنے لاتے۔ جی ٹی وی کا سب سے پہلا خبر دینے کا اعزاز برقرار، راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کی رپورٹ 12 مئی کو پروگرام مد مقابل میں دی گئی تھی۔ الاٹمنٹ 4 سے 5 بار تبدیل کی گئی، ملوث افراد کے تانے بانے اوپر تک جاتے ہیں، پروگرام میں انکشاف ہوا تھا۔ کراچی بھینس کالونی میں کیٹل فارم میں لگنے والی آگ شدت اختیار کر گئی، فارم کے مالک اور مویشیوں کو نکال لیا گیا، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ بس نرمی ہونے کی دیر تھی، شہریوں نے پھر ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دیں، بازاروں اور تجارتی مراکز کھولنے پر ماسک اور سماجی فاصلہ یکسر مسترد، پبلک ٹرانسپورٹ کا برا حال، شہری صورتحال سمجھنے کو تیار ہی نہیں دکھائی دیتے۔ قائد قوانین اڑن چھو، لاہور ایئرپورٹ پر پراپرٹی ٹائکون، اہل خانہ اور ساتھی کے ہمراہ کورونا سیمپل دیے بغیر ہی یہ جا وہ جا۔ ملک ریاض چارٹر طیارے کے ذریعے دبئی سے لاہور پہنچے تھے، عملے کے روکنے کے باوجود دہلی اور ساتھی کے ساتھ ایئرپورٹ سے نکل گئے۔ اور اگر نمبرز میں سدھار نہیں آیا، اگر نمبرز میں کمی نہیں آئی تو پھر ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ دن میں 30 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسین کا آغاز، کورونا کے پھیلاؤ میں کمی نہ آئی تو مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے، ترجمان سندھ حکومت نے خبردار کر دیا، مرتضی وہاب کا کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کی اپیل۔ لاہور میں پیسے لے کر ویکسین لگانے پر محکمہ صحت کے 18 ملازمین کو معطل کر دیا گیا، محکمہ صحت نے پیسے لے کر ویکسین لگانے والے ملازمین کو شو کاز نوٹسز جاری کیے تھے۔ میں تو یہی دعا کورونا جلدی سے جلدی ختم ہو جائے، اور لوگوں کو چاہیے فیس ماسک کا استعمال ضرور کریں، سینیٹائزر کا استعمال ضرور کریں۔ اگر یہ ہم کریں گے ہمارے کاروبار انشاءاللہ چلتے رہیں گے اور اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ میں آپ تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کرونا کے ایس او پیز پر عمل درآمد کریں تاکہ ہماری جو معیشت ہے اور کاروبار ہیں وہ چل سکیں اور لوگوں کو روزگار مل سکے۔ سماجی فاصلے کا خیال رکھیں، ماسک لگائیں، خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی کورونا کی وبا سے بچائیں۔ جی ٹی وی کی کورونا سے آگاہی کے لیے عوام سے اپیل۔ وزیر اعظم کے حالیہ دورہ سعودی عرب سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس، کابینہ ارکان کو دورے کے ثمرات حاصل کرنے کے مربوط اقدامات کی ہدایت، عمران خان کی سعودی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے فوری کام شروع کرنے کی ہدایت۔ یورپی یونین سفیر کی جی ایچ کیو میں آرمی چیف سے ملاقات، علاقائی سلامتی اور افغان عمل پر گفتگو، وفاقی وزیر فواد چودھری نے معزز مہمان کو غزہ صورتحال پر پاکستانی تشویش سے بھی آگاہ کر دیا، یورپی یونین سے مسئلے کی پائیدار حل کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ حکومت مخالف تحریک کے لیے فضل الرحمان پھر متحرک، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ، مئی کے اختتام پر پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلانے پر اتفاق۔ پاکستان سپر لیگ 6 کے بقیہ مقابلے ابوظہبی میں ہوں گے، 22 مئی کو کورونا سے قبل کورونا ویکسین لگوائی جائے گی، پی سی بی کی درخواست پر این سی او سی نے 1 ڈوز والی ویکسین دینے کا وعدہ کر لیا۔